سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی ایک بہت ہی مشہور آیت تلاوت کی ہے، اور آپ جان ہی رہے ہیں کہ انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دن میں عنقریب ہمارے درمیان رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ کچھ ہی دن میں انشاءاللہ لگتا ہے آنے والے جمعہ کو یہ چاند کے اوپر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عربی کا مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، کیلنڈر کی طرح وہ فکس نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کو آپ کو چاند دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کا روزہ آپ کب سے رکھیں، آپ چاند دیکھ لیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کلیئر حدیث میں کہ اگر 29 کی تاریخ ہے، چاند نظر آ جائے تو ٹھیک، چاند نظر نہیں آیا، مطلع صاف نہیں ہے، آسمان میں ابر ہے، بادل ہے، تو 30 کی گنتی پوری کر لو، اس کے بعد تو پھر دیکھنا ہی نہیں۔ 30 تاریخ ہوتی ہے عربی مہینے کی، تو آنے والے جمعہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہمارا دوسرا روزہ رہے گا انشاءاللہ خیر۔ تو عنقریب ہمارے درمیان رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ وہ مہینہ جو آپ جانتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ جتنی بھی دروازے ہیں سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول دیتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور جو شیطان، شرکت شیطان، لعین شیطان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جکڑ دیتا ہے تاکہ انسان کو بہکا نہ سکے۔ لیکن پھر بھی رمضان میں انسان بہک جاتا ہے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نفس جکڑا ہوا نہیں ہے۔ اس کا نفس بچے لوگوں کو لا کر کے آئیں گے تو کوشش یہ کریں کہ اپنے جگہ بیٹھائیں، یا گھر میں ضرور کہہ کر کے بھیجیں کہ بیٹا مسجد جائیں گے نا تو بات مت کیجیے گا، ڈسٹرب ہوتا ہے، آوازیں آتی ہے، تو خیر ٹھیک ہے نا، اپنے جگہ بیٹھانے کی کوشش کریں، خاص کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، وہ رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ اور برکتوں کا مہینہ ہمارے درمیان سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ہم اس کے لیے کیا تیاری کیے ہیں؟ اس کے استقبال کے لیے ہم جانتے ہیں کہ بڑا مہمان اگر کسی کے گھر آنے والا ہوتا ہے، بڑا مہمان، تو اس کے لیے تیاریاں بھی ویسے ہی کرتے ہیں ہم لوگ، ہے کہ بڑا مہمان اگر ہمارے گھر آنے والا رہتا ہے تو گھر کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اور ویسے ہی ہم تیاری بھی کرتے ہیں ان کے لیے، نہیں ہمارے گھر میں بڑا مہمان آنے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ آنے والا ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے۔ تمام مہینوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو سید الشہور کہا، تمام مہینوں کو سردار کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آنے لگتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خوشخبریاں سناتے تھے، کہتے تھے آتاکم رمضان شہر مبارکہ، خوش ہو جاؤ تمہارے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تمہارے درمیان، شہر مبارکہ، مبارک مہینہ ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں سناتے تھے۔ تو اس کی استقبال کے لیے ہم اور آپ تیار رہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں واللہ یہ رمضان کا مہینہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دینے والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کی قدر آپ نے کر لی نا، اگر ہمارا نام جہنمیوں میں لکھا جا چکا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات جہنمیوں سے، رمضان کے مہینے میں جہنم سے کتنے لوگوں کو ہر رات جہنم سے آزاد کرتا ہے، سبحان اللہ۔ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو اگر نام ہو جہنم میں، اللہ کرے نہ ہو تو جہنمیوں سے ہم سب کو آزاد کر دے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر مردوں سے جو انتقال ہو گیا ہے نا، اس سے اگر کہا جائے تمنا کرو مرنے کے بعد، تو کس چیز کی تمنا کرتے ہو؟ تمنا کرو، تو جانتے کیا تمنا کرے گا وہ کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں زندہ ہوں، اور زندہ ہو کر کے رمضان کا مہینے کا ایک روزہ رکھو، صرف ایک روزہ،
ایک روزہ اگر مردوں سے کہا جائے کہ تمنا کرو تم کیا خواہش کرتے ہو، تو رمضان کے مہینے کا ایک روزہ رکھنا چاہے گا، ہم کو تو انشاءاللہ پورا مہینہ ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ تو اس کے استقبال کے لیے ہم اور آپ تیار رہے، اور اتنا مقدس مہینہ ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ سنے ہیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھ دو صحابی دو بھائی آتے ہیں، اور آ کر کے ساتھ میں دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کرتے ہیں، دونوں ایک ساتھ، لیکن انتقال ایک کا 1 سال پہلے ہوتا ہے، ایک کا 1 سال بعد ہوتا ہے۔ 1 سال بعد جو ہوتا ہے وہ یوں ہی نیچرلی عام موت مرتے ہیں، لیکن 1 سال پہلے جن کی وفات ہوتی ہے وہ شہادت کی موت پاتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، شہید ہوتا ہے یہ۔ شہادت کے بارے میں اور شہید کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا زمین پر خون ان کے قطرات زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ آیا ہے حدیثوں میں کہ جنت میں سبز رنگ کے پرندوں کے دلوں میں اس کے اندر شہید کی روحوں کو ڈال دیتا ہے، اور ہر طرف وہ چڑیاں لے کر کے سیر کراتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ شہید کی دیکھیے کیا ہے اہمیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں آتے ہیں، ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی کی وفات 1 سال بعد ہوتی ہے، ایک شخص شہید کی موت 1 سال پہلے مرتے ہیں۔ لیکن جانتے ہیں جنت میں کون پہلے جا رہے ہیں؟ آپ سوچیں جنت میں پہلے کون جا رہے ہیں؟ جنت میں پہلے وہ شخص جا رہے ہیں جو 1 سال بعد انتقال ہوئے تھے، یوں ہی عام موت جو مرے، جن کی وفات یوں ہی ہوئی تھی، وہ جنت میں پہلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تو صحابہ نے سوال کیا، کہا اللہ کے نبی ایسا کیسے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ شہید کی موت مرے ہیں، شہادت ہوئی ہے ان کی، اور وہ جو نیچرلی عام موت ہوئی ہے ان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے جواب کیا دیا؟ آپ نے کہا کیا نہیں پتا کہ وہ 1 سال جو حیات سے رہا، زندہ رہا، تو 1 سال میں کیا اس کو رمضان کا مہینہ نہیں ملا؟ اللہ اللہ، وہ مہینہ ہم کو ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس مقدس مہینے تک پہنچا دے، آمین۔ تو مردوں سے کہا جائے کہ تمنا کرو تو کہیں گے کہ 1 دن روزہ رکھنے، اور یہاں ایک شخص جو 1 سال وفات ہوئی ہے وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں، کیوں؟ اس کو رمضان کا مہینہ ملا ہے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے درمیان عنقریب آنے والا ہے، ان کی استقبال کے لیے ہم اور آپ تیار رہیں۔ سلف صالحین کا یہ حال تھا کہ 6 مہینہ سنا، کتنے دن تم دعا کی؟ ابھی بات آئے گی، نہیں تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ رمضان کو بتائیں گے روزہ خوروں کا انجام، جو روزہ نہیں رکھتا ہے ان کا کیا انجام ہے۔ سلف صالحین 6 مہینہ دعا کرتے تھے، ہم کہہ دن دعا کی ہے کہ اللہ ہم کو بھی رمضان۔ ہم لوگوں اور شیطان میں کیا فرق رہتا ہے؟ دیکھیں کن لوگوں میں جو چاہتا یہ ہے کہ چلو ارے رمضان آ گیا، اب ساری بندشیں ہو گئی ہم پر، 1 مہینہ بندش، نہ گانا سن پائیں گے، نہ 1 مہینے میں جوا شراب کر پائیں گے۔ وہ سمجھتا ہے کہ چلو رکو نا 1 مہینہ، بھائی 1 مہینہ شیطان قید ہے۔ اگر یہی آپ کی خواہش اور یہی آپ کی سوچ ہے تو بولو اس بندے میں اور شیطان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ کوئی فرق رہا نہیں۔ سلف صالحین 6 مہینہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کے مہینے تک ہم کو پہنچا دے، اور جب رمضان مبارک کا مہینہ ملتا تھا جم کر عبادت کرتے تھے، خوب عبادت کرتے تھے۔ ہم لوگوں کی طرح نہیں 4 دن 5 دن مسجدیں الحمدللہ ماشاءاللہ خوب پھول رہیں گی، اس کے بعد ہفتہ عشرہ جیسے گزرے گا اس کے بعد دیکھیے گا ان رمضانیوں کا حال، اب خود دیکھیے گا مسجد نہیں، وہ لوگ خوب کس لیتے تھے، خوب عبادت کرتے تھے، اور جو عبادت کر لیتے تھے کتابوں میں آیا ہے رمضان گزر جانے کے بعد پھر وہی سلف دعا کرتے تھے کہ اللہ جتنی بھی میں نے عبادت کیا تھا رمضان میں اللہ تو قبول کر لینا۔ اللہ سمجھ لیں، تو وہی مقدس مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے، ہم اس کی استقبال کے لیے تیار رہیں، اور جب مل جاوے وہ مہینہ اس کی قدر کریں، خوب عبادت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں،
کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی نصیحت کیجئے کچھ نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی جانتے ہیں اس کو کیا نصیحت کیا تھا؟ ارے بھائیو، یہی سوچ کر کے، یہی سمجھ کر کے آپ بھی روزہ رکھو، کثرت سے عبادت کرو کہ پتہ نہیں آنے والے گزشتہ 2027 کے رمضان میں ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ ہیں اموات، موتیں کتنی کثرت سے ہو رہی نہیں دیکھ رہے؟ اتنا مقدس مہینہ ملنے والا، اس کے لیے آپ تیار رہیں۔ کون جانتا ہے کہ کل تک ہم حیات سے رہے یا نہ۔ ایک بندے کو میں نے کہا کل کہ یار نماز تم نہیں پڑھتے ہو، کیا کہتا ہے کہ نماز پڑھنے والا موسم آ رہا ہے اس دن سے پڑھیں گے۔ میں کہا ہو سکتا اس موسم تک تم زندہ نہیں رہو گے تو کیا کہتے ہو؟ کل تک کس نے گارنٹی دی ہے کہ ہم حیات سے رہیں گے؟ ہماری سانسیں کل تک چلیں گی، ہم زندہ رہیں گے، کس نے گارنٹی دی؟ یہاں تو انسان اچانک سینے میں درد، پیٹ میں درد اٹھتا ہے، آپ نہیں دیکھتے کتنے لے جاتے ہی ہاسپٹل تک دم توڑ دیتا ہے۔ تم 5-6 دن کی بات کر رہے ہو، آ رہا موسم نماز پڑھیں گے نا اس میں؟ یہ سوچ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، تم نصیحت کرنے کو کہہ رہے ہو، کہا کہ صلی صلاۃ مودع، نصیحت یہ کہہ رہا ہوں کہ جب نماز پڑھو کوئی تو یوں سمجھو کہ یہ ہماری آخری نماز ہے، آخری نماز ہے۔ ظہر پڑھ رہے ہو تو یہ مت گمان کرو، یہ مت سوچو کہ عصر مسجد تک ہم آ سکیں گے۔ کیا گارنٹی کہ عصر تم نہیں آ پائے، تمہاری روح کب سے مسئلے سے پروان ہو گئی؟ کوئی جانتا ہے؟ بولو، کوئی جانتا کہ ہم کب تک حیات سے رہ سکیں، کب تک زندہ رہ سکیں؟ کوئی نہیں جانتا۔ تو رمضان کا جو مہینہ مل جائے آپ کو، یہ سمجھو کہ یہ ہماری آخری رمضان۔ کتنے ہمارے بھائی خود مسجد میں 2025 کے رمضان میں ہمارے ساتھ تراویح پڑھتے تھے، مسجد میں تھے، روزہ رکھتے تھے، آج وہ بیچارے قبر کے اندھیرے میں جا چکے ہیں حیات سے؟ بولو، نہیں پتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کیا، صلی صلاۃ مودع، کوئی بھی نماز پڑھو یوں سمجھ کر کے پڑھو کہ یہ ہماری آخری نماز ہے۔ ظہر پڑھ لیا، اصل گارنٹی نہیں ہے کہ ہم صحیح سلامت رہ سکیں یا نہیں رہ سکیں، یا ہم زندہ رہ سکیں یا نہیں رہ سکیں۔ رمضان مل جاوے یہ سمجھ کر کے خود عبادت کرو، 300 دن تراویح میں آؤ، پورے روزہ رکھو، مت چھوڑو، سنت مؤکدہ کا اہتمام کرو، قرآن کثرت سے تلاوت کرو، یہ سمجھ کر کے کہ آنے والا رمضان پتہ نہیں ہم حیات سے رہے یا نہ رہے، یا کس کنڈیشن میں رہے اگلا سال کون جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی کہا، صلی صلاۃ مودع، آخری سمجھ کر کے۔ تو رمضان مل جائے یہ سمجھو کہ ہمیں آخری مل رہا ہے، آنے والے رمضان پتہ نہیں ہم حیات سے رہیں یا نہ، خوب اس سے عبادت ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے رمضان کے لیے ہم تیار رہیں۔ کیا تیاری ہوتی ہے ہماری؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، منع نہیں ہے، خوب کھائیں، ہماری تیاری پیٹ کے لیے زیادہ ہوتی، غلط ہے بولو؟ ڈش، طرح طرح کی ڈشیں اور طرح طرح کے پکوان، الحمدللہ واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمضان میں برکت دیتا ہے نا، اور ایک عجیب ہی مہینہ لگتا بھی ہے، لیکن فوکس عبادت پر کم ہوتی ہے ہماری، افطاری، سحری اور کھانے پر زیادہ ہوتی ہے۔ اور یوں ہی تو پورا دن ہم لوگوں کا گزر جاتا، سحری کر کے کھاؤ، اٹھو 10 بجے، آؤ مسجد، کتنے لوگ دیکھیے گا مسجد میں ظہر پڑھ لیا، اس کے بعد موبائل یا گپے میں لگ گئے، عصر تک وہی رہا، عصر بعد پھر چلو بازار دیکھتے کون کون سا پھل آیا ہے، مغرب کھاؤ، اس کے بعد چائے نوشی کرو، پھر تراویح، ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ گزر رہا کہ نہیں گزر رہا؟ عبادت پر کم فوکس ہوتی ہے، کھانے پر زیادہ۔ کھائیے الحمدللہ اللہ نے دیا ہے تو، لیکن کثرت سے عبادت کریں۔ وہ مہینہ ملنے والا ہے جس کی عبادت کا کیا کہنا، جنت کا دروازہ کھول دیا ہے، 1 کرو گے تو 10 گنا ملے گا، 10 گنا سے مزید اضافہ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ 700 گنا تک آپ کو نیکیوں میں اضافہ کر کے دے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ ہے رمضان کے مہینے کو دیکھیے، ہم رمضان کے مہینے کو جو بھی رسمن نہ سمجھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اپنے اندر بدلاؤ لانے کا مہینہ بنائے، خالی بھوکا رہنا نہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی بھوکے رہنا ہے، پیاسے رہنا ہے، روزہ یہی ہے، روزہ اس کا نام نہیں ہے۔
خالی بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے یا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ بھوکے پیاسے رہے۔ کون لوگ؟ جو روزہ بھی رکھ رہا ہے لیکن زبان سے غلط بات بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے لیکن جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے غیبت بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے گالی بھی دے رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ بھوکے پیاسے رہے۔ تو اپنے اندر بدلاؤ لانے کا مہینہ سمجھے کہ ہمارے اندر بدلاؤ آئے اس مہینے سے۔ کیا بدلاؤ ہے؟ بدلاؤ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، واللہ دیکھیے کہ ہماری کھانا حلال ہے، ہماری کمائی حلال کی ہے، کھانا پینا سب حلال کا ہے، اللہ کا حکم ہے تو ہم حلال چیز کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ چھوڑ رہے کہ نہیں چھوڑ رہے؟ یہ مینٹیلیٹی، یہ سوچ، یہ فکر اپنے اندر پیدا کریں، اور رمضان یہی تربیت کرنا چاہتا ہے ہم کو اور آپ کو کہ جب رب کا حکم ہو رہا ہے، بولو روزہ رکھ کر کے کوئی اپنا حلال کھانا کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا ہے۔ پانی آپ کے گھر کا ہے، کوئی پیتا ہے؟ نہیں پیتا ہے۔ تو یہ ذہن، یہ سوچ ہونی چاہیے کہ رب کا حکم ہے، حلال چیزیں چھوڑ رہا ہوں، 11 مہینے یہی ٹریننگ دے رہا ہے کہ رب کا حکم ہے تو حرام لقمہ پیٹ میں کیسے ڈالوں گا جس کو اللہ نے باقاعدہ منع کیا ہوا ہے؟ حرام کمائی کیسے کر کے کھاؤں گا؟ غلط کمائی کیسے ہماری پیٹ میں جاوے گی؟ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آلریڈی ہمیں منع کیا ہوا ہے۔ جب حلال چیز ہم اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں تو بدرجے اولا حرام چیزیں تو چھوڑنی ہوگی آپ کو۔ یہی ٹریننگ دے رہا ہے رمضان مبارک کا مہینہ کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تم حلال چھوڑ دے رہے ہو، اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم حرام مت کھاؤ، بولو انشاءاللہ رمضان کے بعد سے حرام نہیں کھائیں گے، ٹوپی نہیں پہنائیں گے کسی کو، غلط طریقے سے جو کھاتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ سمجھ بھائی؟ تو یہ رمضان ہمیں ٹریننگ دے رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے رمضان کے مہینے کو ہم رسمن کوئی روزہ عبادت نہ کریں، رسمن نہیں، بدلاؤ۔ جیسے کیا ہے، کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ ہے کہ یار رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کچھ لوگ رسمن عبادت کرتے ہیں۔ کیسے؟ جانتے ہیں کہ سب روزہ سے رکھ رہا ہے، ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو کیا کہے گا؟ بس یہ ہاں واقعی کتنے لوگ اس سوچ کے ہیں کہ سب روزہ رکھ رہا ہے، ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو کیا کہے گا لوگ؟ سب نماز پڑھنے رمضان کے مہینے میں آتا ہے، جو نماز 11 مہینے نہیں پڑھتا اس کے بھی سر میں دیکھے گا بڑی ٹوپی لگ جاتی، اور یہ رومال ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن خالی رمضان بھر نہیں۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ رمضان میں سب نماز پڑھنے آ رہا، اگر ہم نماز نہیں پڑھے تو کیا کہے گا لوگ؟ ہے کہ کتنے لوگ یہ سوچ کر کے مسجد آ جاتے ہیں کہ کیا کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ کا مہینہ چل رہا، رمضان کا مہینہ چل رہا۔ رسمن نہیں، عبادت کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا کہ 2 کنڈیشن لگایا روزہ رکھنے میں اور تراویح پڑھنے اور عبادت کرنے میں۔ آپ جب بھی پڑھیں گے وہ حدیث، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان اور احتساب 2 جملے کو لایا اللہ کے نبی نے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ جو بھی ہم عبادت کریں ایمان اور احتساب ہونا ضروری ہے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ معاف کرے گا۔ یوں ہی نہیں، 11 مہینہ ان کا رومال رکھا ہوا ہے، دیکھیں چاند دکھے گا عربی رومال لپیٹ لے گا، آئے گا مسجد میں، پھر جب عید کا چاند دکھے گا وہ لوگ بھاگ جائیں گے۔ رسمن نہیں بلکہ عبادتاً کریں، اللہ کے لیے کریں، اور یہ سمجھ کر کے کریں کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہماری روزہ ہو، ایمان اور احتساب کے ساتھ تراویح ہو، ایمان اور احتساب کے ساتھ ہماری عبادتیں ہو۔ تب اللہ کے نبی نے کہا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تب تمہارے گناہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرے گا۔ انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک چیز یہ ہے کہ رسمن نہیں سمجھنا ہے، اس کو عبادتاً۔ اس کے بعد یہ ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اسٹارٹ ہونے والا ہے، اس کے روزوں کا اجر کسی کو نہیں پتا۔
نہیں پتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حدیث قدسی ہے. خالی ایک حدیث اس طرح ملتی ہے کہ اگر آدمی ایک روزہ, اسی لیے تو مردہ تمنا کریں گے کہ روزہ رکھ لیتے کاش. ایک روزہ, روزہ خور جو روزہ نہیں رکھتے وہ کس لے کہ نہیں روزہ نہیں چھوڑنا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی ایک روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے تو اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ, یہ فضیلت ہے اور اس روزے کی اجر کا نہیں پتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, حدیث قدسی ہے, الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ بندہ میرے لیے خاص روزہ رکھتا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا بدلہ دے گا, اتنا بدلہ دے گا کہ بدلہ دیکھ کر کے جو روزہ رکھ کر کے نہیں گیا وہ تمنا کرے گا کہ کاش ہم بھی روزہ رکھ لیے ہوتے. اللہ اجر دے گا. سبحان اللہ. جانتے ہیں کسی کی منہ کی بدبو کوئی سننا پسند کرتا ہے؟ بولو, منہ کی باس, منہ کی بدبو آپ کی کوئی پسند کرے گا؟ نہیں. لیکن بھائی روزہ کون سا مہینہ, اللہ اکبر, سید الشہور, اسی لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں روزے دار کی منہ سے بدبو جو آتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. کیوں؟ آپ روزے سے اجر بے حساب ہے, اس لیے کثرت سے اس میں ہم اور آپ کیا کریں, نیکیوں کو کمانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا, اجود الناس, خود سے بھی زیادہ, تمام لوگوں سے زیادہ سخاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں بڑھ جاتی, تیز آندھی کی طرح بڑھ جاتی تھی. اسی لیے ایک چیز آپ کیا کریں, رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے کہا آپ ایک روزہ نہیں, یہ سوچیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم ایک روزہ جو 30 دن کا ہے 30 روزہ نہیں, انشاءاللہ ہم 90 روزہ کا ثواب لیں گے, 100 روزے دار کا ثواب لیں گے. اور وہ کیسے لیں گے؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرا دیا آپ نے, کچھ نہیں, حدیث میں یہی کہا کہ آپ نے ایک کھجور اس کو دے دیا, اگر کھجور بھی نہیں ہے آپ نے پانی دے دیا اور خالی پانی سے اس کا افطار کرا دی. سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ایک روزے دار روزہ رکھا ہے, اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس لیے ہم سنے ہیں, آپ ہی لوگ بولتے ہیں کہ عرب ممالک, عرب جب جاتے ہیں مکہ مدینہ رمضان کے مہینے میں, عربی لوگ اتنا افطاری لے کر کے اور کھانا لے کر کے کھڑا رہتے ہیں, لوگوں کو بانٹتے ہی جاتے ہیں, دیتے رہے. ثواب نیکی چاہتے ہیں وہ, اور وہ کیا چاہتے ہیں, بس یہی چاہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکر. نہ ہماری پہچان کا ہے وہ, نہ وہ ہم اس کو پہچانتا ہے, نہ جانتا ہے, پھر بھی دے رہا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہو جائے. ہم تم سے شکریہ نہیں چاہتے, ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے, ہم تم سے احسان نہیں چاہتے کہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, افطاری دے رہے ہیں, بلکہ یہ سوچ کر کے کہ بس اللہ کے لیے دے رہے, اللہ راضی ہو جائے. تو یہ آپ پیدا کریں کہ ہم سے جتنا ہو سکے رمضان میں ہم افطاری لوگوں کو کرائیں گے, اس کا افطاری کروائیں گے, چاہے کھجور سے ہی صحیح, اس کا فائدہ, اس کا ثواب آپ کو ڈبل ملے گا. یہ چیز رمضان کے مقصد کیا ہے, آپ اس پہ غور کریں. مقصد کیا ہے جانتے ہیں؟ خالی رسمن نہیں, تقویٰ. یہی مین پوائنٹ ہے. رمضان کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. انسان کے اندر تقویٰ آ جائے, ڈر آ جائے, اللہ کا خوف آ جائے. اور کیسے تقویٰ آنا چاہیے, بس ایک مثال دیتا ہوں. تقویٰ ایسا ہو روزہ رکھ کر کے, ڈر ایسا ہو روزہ رکھ کر کے کہ عبداللہ ابن عمر جا رہے تھے راستے میں, ایک چرواہا کو دیکھا, وہ روزے سے تھا. اللہ اکبر, کتنا تقویٰ تھا اس کے اندر. یہی تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بھوکے پیاسے رکھنے کا مقصد اللہ کو یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے, ڈر آ جائے, خوف آ جائے, اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ, متقی بن جاؤ. اور تقویٰ کیسے آنی چاہیے؟ وہ صحابی عبداللہ ابن عمر راستے میں جا رہے ہیں, ایک چرواہا کو دیکھا, روزے کی حالت میں تھے, بلایا ان لوگوں کے کھانے کا وقت ہوا, کھانے کے لیے ان کو بھی بلاتے کہ آؤ میرے ساتھ تم بھی کھانا تناول کر لو, کھا لو. چرواہا کیا کہتا ہے جانتے کا نہیں, میں روزے سے ہوں.
میں روزے سے ہوں، یہی تقوی آنی چاہیے، یہی ڈر، یہی خوف ہونا چاہیے 12 مہینے انسان کو۔ ارے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم حرام کام کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، دنیا والے دیکھے نہ دیکھے، اوپر والا ہم کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ اس چرواہے نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ ابن ولید کا اس کا ایگزام لینا چاہتے ہیں، جانچتے ہیں، دیکھیں گے اس دھوپ میں، اور عرب کہیں گے دھوپ چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے، کہہ رہا میں روزے سے ہوں، دیکھتے ہیں ذرا کیا، کہا ایک بکری دے دو تو، یہ سنیں آپ وہاں، کہا بکری دے دو، ڈر کتنا تھا، اللہ اکبر، کہا ایک بکری دے دو، میں پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ نہیں، بکری ہماری نہیں ہے، بکری ہمارے مالک کا ہے۔ کہا کون ہے مالک؟ کہا مالک کو کہہ دینا ہم تم کو ڈبل پیسہ دے رہے، اتنا دے رہے۔ آج کل نہیں دیکھتے کیسے انسان بک جاتا ہے۔ کہا مالک میرا کچھ نہیں کہے گا، اگر کہہ دیں گے یہ بات، کہہ دینا مالک سے کہ بھیڑیا آئی تھی، بھیڑیا آیا تھا، اٹھا کر کے بکری لے کے چل گیا، بھاگ گئی بکری، ختم۔ کہا میرا مالک مان لے گا کہ بھیڑیا کھا گئی، لیکن بتاؤ اس مالک کا مالک اللہ کہاں گیا؟ اللہ اکبر، ڈر، یہی تقویٰ چاہ رہا ہے رمضان، کہ اللہ نے حلال کیا ہے، نہیں کھا رہے ہیں، نہیں پی رہے ہیں، تو اللہ نے حرام بھی کیا ہے، 11 مہینہ ہم کیسے غیبت اور چغلی اور حرام کھائیں گے؟ بولو، یہی ٹریننگ ہم کو دینا چاہتا ہے، اور یہی سوچیں کہ اس مہینے میں اپنے اندر وہ بدلاؤ لائے، وہ تقویٰ، وہ خوف پیدا کرے جو اس مہینے کا اثر 12 مہینے ہمارے اندر دکھنا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں بار الہ ہم تماموں کو رمضان مبارک کے مقدس مہینے تک پہنچا دیں، آمین۔ پروردگارہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو تو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔